علاقوں میں واپس کیے جائیں۔ اسی حوالے سے ہم پوچھیں گے آپ سے کہ جو سندھ میں آئی ڈی پیز آ رہے تھے، مہاجرین کا دست و شہروں کے لیے صحیح نہ ہو، جو ہمارے مہمان تھے اور ہم ان کو مختلف جماعتوں نے، لسانی جماعتوں نے ان کو داخلے پر پابندی لگانے کی کوشش کی، تو اس سلسلے میں پی ٹی آئی کا کیا موقف تھا اور انہوں نے سامنے کس طرح ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے اس کے اوپر بالکل آواز اٹھایا۔ ہم سمجھتے کہ ہر پاکستانی کا حق ہے 73 کے آئین کے مطابق وہ اس ملک میں کہیں پہ بھی جا کے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، روزگار کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک کو اور شہر کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے ملک کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے، اور جو ہمارے جو دشمن قوتیں ہیں، خاص طور پر جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، بھارت ہو، اسرائیل ہو، امریکہ خود ہو، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انارکی رہے، وہ بھی اسی طریقے سے ایک انارکی کی طرف جو ہے نا اس مسئلے کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ جو لوگ کراچی میں آ کے رہنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس آنا چاہتے ہیں، ان کا آئینی حق ہے۔ ہم نے باقاعدہ ان کے لیے جو ہے آواز بھی اٹھائی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک بڑا مظاہرہ کراچی کی سطح پر بھی، میرا خیال سے کہ واحد سیاسی پارٹی ہے تحریک انصاف، جس نے جو ہے جو سوات سے جو لوگ نکلے ہیں، جو کراچی کی طرف آئے ہیں، جب بسیں روکی گئی ہے سن کی باؤنڈری پر، جب یہاں متحدہ اور کچھ قوم پرست تنظیمیں مل کر جو ہے ہڑتالیں کر رہی تھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جعلی ویڈیو تو ان کو جو ہے نا جو سوات کا دکھایا گیا، اس جعلی ویڈیو کے اوپر تو آپ نے جو ہے نا جناب کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روڈ پہ نکالا اور بڑا شور مچایا اس شہر کے اندر جناب، اور بڑی جو ہے نا یہ زور دیا گیا ہے کہ جی انتہا پسندی جو ہے نا وہ انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ عورت کے اوپر جو ہے نا تشدد ہوئی، اور اسی ہڑتال کے اندر جس ہڑتال کی حمایت جو ہے متحدہ نے کی تھی، خاص طور پر جو یہ سوات سے جو مہمان ہمارے جو آ رہے تھے، اور اس حوالے سے جو کراچی اور سن کے اندر ہڑتال کی گئی تھی، قوم پرست تنظیم سن کی جو قوم پرست تنظیم ہے، اور متحدہ نے جو اس کی حمایت کی تھی، اس کے اندر آپ کے علم میں بھی ہوگا اور ساری میڈیا کے ریکارڈ پر ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کو بس کے اندر زندہ جلایا گیا۔ آپ اندازہ اس سے لگائے کہ اس کے اوپر جو ہے نا آواز نہیں اٹھائی گئی ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ طالب تھے، وہ سوات سے آئے ہوئے وہ متاثرین تھے، جو یہاں جو ہے بسیں جلا رہے ہیں، جو 12 مئی کو اس شہر کے اندر جو ہے خون خرابہ کیا گیا، اور یہاں سریعام سیاسی ورکروں کے اوپر گولیاں برسائی گئی تھی۔ کیا وہ اس شہر میں کئی طالبان آئے ہوئے تھے؟ وہ بھی شہر سے جو ہے نا اس شہر کے اندر جو 35 سال سے اس شہر کے اندر جو ہے کلاشن کوف کے بلبوتے پر جو سیاست کر رہے ہیں، وہی لوگ اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے، وہی لوگ تھے جس نے اس ملک اس شہر کو یرغمال بنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو اپنی سیاسی مفادات حاصل کرنے ہوں، تو ایسے ایشوز کو جو ہے نا وہ سامنے لاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس خاتون کے لیے آواز اٹھانا چاہیے تھا، ان کے اس قاتلوں کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، ان کو سریعام پھانسی دینا چاہیے تھا کہ اس آمنہ خاتون کو جو ہے سریعام جو ہے روڈ پہ زندہ جلایا گیا ہے، اس کے اوپر کوئی آواز جو ہے نا کراچی کی تنظیموں نے نہیں اٹھایا، اور نہ اس کے اوپر جو ہے نا متحدہ قومی موومنٹ نے کوئی آواز اٹھائی ہے۔ یہ اس شہر کی بدقسمتی رہی ہے کہ جب اس شہر کے اندر ایک حادثہ ہوا بشرا زیدی کی شکل میں، تو آپ اس شہر میں جو ہے نا آگ آپ نے لگا دی اس شہر کو، اور شہر کو لسانی بنیاد پر آپ نے تقسیم کر دیا۔ اس شہر کے اندر لسانی بنیادوں پر لاشیں آپ نے گرانا شروع کر دیا۔ لیکن جب اس شہر کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی جو 5 سال سے امریکہ کی قید میں ہے، 5 سال سے مسلسل امریکہ کی قید میں، جس پر جسمانی ذہنی تشدد کیا گیا ہے اور جس کے بچے اسے دور رکھے گئے، اس پہ آواز اٹھانے کے لیے جو ہے نا آپ کی ہمت کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اس کے اوپر کیوں روڈوں پر آپ نہیں نکل سکتے ہو؟ بے نظیر بھٹو کی ایک پوسٹر جلانے پر تو جو ہے آپ جو ہے اتنے آگے چلے جاتے ہو کہ جناب جو ہے جس سے آپ کے جو ہے لاکھ اختلاف رہے اس کی زندگی میں، صرف ایک پوسٹر
جو اسلام آباد میں جو ہے ریلی کے دوران جو ہے جلایا گیا، اس پوسٹر پہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو روڈ پہ نکال کے اور قائم علی شاہ کو اور نثار کوڑوں کو اور پیپل پارٹی کی اس قیادت کو جس نے آپ کے خلاف آپریشن کیے اس شہر کے اندر، جس نصیر اللہ خان بابر کو جو ہے آپ قاتل کہتے تھے اردو بولنے والے نوجوانوں کو، جس پیپل پارٹی کو آپ قاتل کہتے تھے اردو نوجوانوں کے جو ہے نا قاتل اردو بولنے والے نوجوانوں کا، ان کے ساتھ تو آپ ایک پوسٹر پہ جو ہے نا ہزاروں لوگ روڈوں پہ نکال دیتے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جب اس شہر کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی جو ہے 5 سال سے ایک غیر مسلم کے قید میں ہے، اس وقت آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگتی ہے؟ اس وقت کیوں نہیں آپ اٹھتے ہو؟ لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ جب بھی ہمیں اس شہر کے اندر سیاسی مفادات حاصل کرنے ہوں، جس سے ہم اپنے ذاتی مفادات حاصل ہو سکتے ہیں ان تنظیموں کے، جس سے اس کو مزید لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے اس شہر کو، جس سے امریکہ خوش ہو، جس سے یہودی لابی خوش ہو، جس سے وہ لوگ خوش ہو جو ان کو جو ہے نا فائنانس کرتے ہیں، جن کو چلاتے ہیں، جس سے وہ لوگ خوش ہو، اسی پر یہ عمل کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سیاست سے اور اس سوچ سے اور اس فکر سے جو ہے نا ہمیں تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے نظریاتی ساتھیوں نے اس شہر کو باہر نکالنا ہے۔ اس دن کامیابی ہوگی انشاءاللہ جب تحریک انصاف جو ہے تمام اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک ساتھ کر کے جو ہے اور باہر نکالے اس ظالموں کے خلاف۔ کراچی کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور آپ نے کچھ کلاشن کوف کلچر کا بھی ذکر کیا، تو بھی جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کچھ تنظیموں کے آپس میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ رہا، اس سلسلے میں آپ کچھ وضاحت کریں گے کیا آپ کیا ہوں؟ دیکھیے جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات ابھی تھوڑی دیر مطلب اسی گفتگو میں رکھی ہے کہ ایک تنظیم ہے کراچی شہر کے اندر متحدہ قومی موومنٹ، دوسری طرف ایک تنظیم ہے عوامی نیشنل پارٹی، دونوں کا جو ہے نا یہ اس شہر کے اندر کوشش یہ ہے کہ اس شہر کو لسانی بنیاد پر تقسیم کیا جائے۔ دونوں کی کوشش اس شہر کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو یرغمال بنایا جا سکے، یعنی ایسے حالات پیدا کیے جا سکے اس شہر کے اندر جس میں پختون مجبور ہو جائے، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ان کے اوپر ظلم کرے، چاہے عوامی نیشنل پارٹی اس کے حقوق کی لڑائی لڑے یا نہ لڑے، چاہے عوامی نیشنل پارٹی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں پر منشیات کا کاروبار کرے، زمینوں کا قبضہ کرے، اور اسی طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ کی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ وہ لسانی بنیادوں پر اس شہر کو تقسیم کرے، تاکہ جو کچھ وہ کرے اس سے جو ہے خاص طور پر جو ہے اردو بولنے والے بھی نہ پوچھ سکے، اور مجبور رہے ہمیشہ کہ وہ جو ہے ان کے یرغمال بنے رہیں، ان کی جو ہے نا طاقت کے بلبوتے پر ان سے ووٹ حاصل کرتے رہے، بدماشی کرتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک تسلسل رہا ہے اس شہر کے اندر، یعنی سیاسی ہے، اگر کسی شہر کے اندر کسی سیاسی پارٹی کا جو ہے نا سیاسی گھر، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی تنظیم ہو، اور اس کا جو ہے نا سیاسی دفتر جو ہے نا گرا دیا جائے اور طاقت کے بلبوتے پر ان کو سیاست نہ کرنے دیا جائے، اس شہر کے اندر چیخے مارتے تھے، نعرے لگاتے تھے، یہ زور دیتے تھے، دنیا کو اقوام متحدہ کو جو ہے نا اپیلیں کرتے تھے کہ جی کراچی میں نو گو ایریا ہے، ہمیں سیاست نہیں کرنے دیے جا رہے، جناب ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہی متحدہ قومی موومنٹ چیخیں مار رہی تھی، پورے دنیا سے اپیلیں کرتی تھی۔ آج اس شہر کے اندر جو ہے وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آج اس شہر کے اندر اگر ان کے مخالفین مظاہرہ پریس کلب کے اوپر کریں تو سریعام ان کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہے، خواتین کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے پریس کلب کے اوپر دیکھا، اس کراچی کی آزاد میڈیا نے دیکھا جو تصویریں نہیں چھپا سکی، جو میڈیا پہ نہیں دکھا سکے، جو اپنے آپ کو آزاد میڈیا کہتے ہیں، یہ وہاں کھڑی تھی جس وقت جو ہے نا ان کے اوپر گولیاں برسا رہے تھے اور خواتین کو بالوں سے پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس وقت انتہا پسندی سمجھ میں نہیں آئی۔ انتہا پسندی یہ بھی انتہا پسندی ہے کہ جب آپ کلاشن کوف کے بلبوتے پر، اسلحہ کے زور پر جب لوگوں کے اوپر زبردستی آپ اپنا نظریت مسلط کرو گے تو یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ اگر وہ طالبان انتہا پسند ہے تو کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ بھی انتہا پسند ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی انتہا پسند ہے۔ اگر اپنے نظریے کو زبردستی کسی کے اوپر مسلط کرے، تحریک انصاف دہشت گردی چاہے شلوار قمیض میں ہو یا جو ہے وہ پینٹ شرٹ میں ہو،
دہشت گردی کے خلاف ہے اور ہمیشہ خلاف ہے.